کہ پاکستان کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی فورسز کے عظیم کارنامے کو سلام۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کو 9 سال مکمل۔ گرفتاری پاکستان کے خلاف بھارت کی ریاستی دہشت گردی راہ کے گھنونے عزائم اور ہمارے محافظوں کی شاندار کامیابی کا زندہ ثبوت۔ 3 مارچ 2016 کو پاکستانی انٹیلیجنس نے بلوچستان کے علاقے ماشکیل کلبھوشن یادیو کو گرفتار کیا۔ اسی حوالے سے کلبھوشن یادیو ہندوستانی پاسپورٹ لیکن چور راستہ استعمال کر کے پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل جی۔ عبداللہ حمید گل، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ پاکستانی کی انٹیلیجنس سیکیورٹی فورسز کے عظیم کارنامے کو کیا گیا تھا۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو گرفتار کیے ہوئے 9 سال ہو گئے۔ سر، اس کارنامے پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستانی دفاعی اداروں کی، خاص طور پہ پاکستانی پریمیئر انٹیلیجنس ISI کی، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر آج ISI کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، فوج کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ISI نے بھارت کے جو ہے گردن پہ پیر رکھ دیا ہے۔ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک کرنل لیول کا جو افسر ہے اس کو ایک حاضر سروس آدمی کو کسی دوسرے ملک میں بھیجوانا، یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا جو ہے وہ عمل ہے، اور یہ ایک باقاعدہ جاسوسی کے جو تاریخ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک میرے خیال میں یہ کارنامہ تھا جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کے ایک بھارت کے دہشت گرد کلبھوشن یادیو کو، کمانڈر کلبھوشن یادیو کو، جو نیوی کے افسر تھے اور 2013 کے اندر وہ ریکروٹ ہوئے را کے اندر، اور 2016 میں ان کی گرفتاری عمل کے اندر آئی۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ یہ مقدمہ گیا، اور پھر بھارت کی جو وزیر خارجہ تھیں اس وقت کی سشما سوراج، انہوں نے کہا کہ یہ بھارت ماتا کا بیٹا ہے، اور بھارت ماتا کا بیٹا ہونے کی ناطے ہم اس کو ہر حالت میں پروٹیکٹ کریں گے۔ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ بتا دیا، جو بھارت کا موقف تھا اس کو رد کیا اور پاکستانی موقف کو جو ہے وہ سراہا، لیکن تمام ثبوت اور شواہد ہونے کے باوجود اس کی پھانسی کی سزا جو ہے وہ اس انداز میں ابھی تک ہونے نہیں دی، اور کہا کہ پاکستان اس کے اوپر اپنا جائزہ لے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک جو جس کو کہتے ہیں کہ گول مول کر کے انہوں نے یہ معاملہ کھٹائی کے اندر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن کلبھوشن یادیو ابھی بھی پاکستان کی تحویل میں ہے، بھارت کے لیے ایک مستقل کا جو ہے وہ سردرد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ غیر ممالک میں، دیگر ممالک میں ایکسپورٹ آف ٹیررزم کر رہا ہے، یعنی کہ دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو جہاں اس نے 12 ماورائے عدالت جو ہے وہ قتل کروائے، جس کا خود جو ہے وہ اقرار راجناتھ سنگھ، ان کے ڈیفنس منسٹر، اجیت دوول، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، اور اسی طریقے سے نریندر مودی نے الیکشن کیمپین میں باقاعدہ بولا کہ ہم نے 12 لوگوں کو ماورائے عدالت پاکستان میں ٹارگٹ کل کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جسٹن ٹروڈو صاحب نے کینیڈا کی پارلیمان میں کھڑے ہو کے بھارت کے بتایا کہ کس طریقے سے بھارت نے وہاں ان کے شہری کو قتل کیا، را نے، بدنام زمانہ را نے، اور پھر انہی را کے جو 8 لوگ تھے جن کو قطر کے اندر پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور اسی طریقے سے امریکہ کے اندر را نے جو ہے اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے، اور وہاں بھی جو ہے ماورائے عدالت کام کرنے کی کوشش کی اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اب بھارت جو ہے وہ ایک اس خطے کے لیے اور اس دنیا کے لیے ایک خطرہ بن گیا ہے، اور یہ دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے اور اپنی بدنام زمانہ را کو جو ہے استعمال کرتا ہے۔ اس سے پہلے ماضی کے اندر بھارت نے نیپال کے اندر رائل فیملی کو جو ہے وہ قتل کروا دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے سری لنکا میں اور بھوٹان میں اور دیگر جگہوں کے اوپر جی بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔